پاکستان کے قرض بحالی پروگرام کے لیے آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان مذاکرات مسلسل جاری ہیں اور ایک حتمی معاہدے کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں۔ پیٹرول، ڈیزل، بجلی اور گیس پر حکومت نے سبسڈی ختم کر دی ہے، ٹیکس ریونیو میں اضافے کی تجویز مان لی ہے۔ اب خبر آئی ہے کہ آئی ایم ایف نے اصرار کیا ہے کہ پاکستان میں اینٹی کرپشن قوانین میں جو اس وقت کے حالات ہے اور جو اس وقت اینٹی کرپشن قوانین کا اینٹی کرپشن کا یعنی کہ انسداد رشوت ستانی کا جو پاکستان میں محکمے ہیں یا جو ادارے ہیں ان کے حوالے سے سوالات اٹھے ہیں۔ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ اینٹی کرپشن کے معاملات پاکستان میں مضبوط ہوں، نہ صرف مضبوط ہوں بلکہ اس کی باقاعدہ تصدیق حاصل ہو کہ یہ تمام ادارے جو ہیں یہ باقاعدہ مضبوط اینٹی کرپشن کا کام کر رہے ہیں، ان کے پاس اس سلسلے میں قوانین ہے اور اس کی سکت ہے۔ یاد رہے کہ اس وقت ہو رہا ہے جب پاکستان میں نیب کے ادارے کو تقریباً ختم کر دیا گیا ہے نئی حکومت نے، اور روزانہ اس حوالے سے بڑی تبدیلیاں آتی ہے جس کے نتیجے میں جو اس وقت ملک میں اینٹی کرپشن کے معاملات اور خاص طور پہ منی لانڈرنگ کے معاملات، جعلی بینک اکاؤنٹس کے معاملات، یہ تمام معاملات جو ہیں اور جن کے کیسز بہت مضبوط کیسز موجود ہیں وہ بھی تہس نہس ہو رہے ہیں۔ مگر اس پس منظر میں آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پاکستان کے معاشی بحران میں کرپشن کا بہت اہم ہاتھ ہوتا ہے اور اس لیے کہ پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ ہونا یا اس کے خلاف مؤثر ادارے ہونا بہت ضروری ہے۔ اگرچہ حکومت پاکستان نے اس شرط کو آئی ایم ایف کے مینڈیٹ سے تجاوز قرار دے کر اس سے استثناء کی درخواست کی ہے ہماری اطلاعات کے مطابق، مگر ہماری خبریں یہ ہیں کہ کیونکہ یہ آئی ایم ایف کا ایک بہت اہم یہ مطالبہ سامنے آیا ہے، حکومت پاکستان اب اس پہ بہت سنجیدگی سے غور کر رہی ہے اور حکومت پاکستان کے ذرائع کہتے ہیں کہ وہ آئی ایم ایف کی اس شرط کو ضرور مان لے گی۔ آئی ایم ایف نے اسٹاف لیول ایگریمنٹ سے پہلے ریاست پاکستان کو احتساب کے قوانین کو مؤثر بنانے کی بھی کہا تھا اور اس کی ایک شرط بھی عائد کی تھی، اور اطلاعات کے مطابق دیگر شرائط کی طرح اس شرط پر بھی عمل درآمد کے بعد ہی پروگرام کی بحالی کی درخواست ایگزیکٹو بورڈ کے سامنے رکھی جائے گی۔ گویا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی بحالی کے لیے حکومت پاکستان کو دوسرے معاملات کے حوالے کے علاوہ پاکستان میں انسداد رشوت ستانی کے حوالے سے جو انتظامات اور ادارے موجود ہیں اس کی تسلی کرانی ہوگی، اور وہ باقاعدہ ایک انڈیپینڈنٹ تسلی چاہتا ہے آئی ایم ایف۔ اتفاق کی بات ہے کہ آئی ایم ایف نے کرپشن کو مانیٹر کرنے کی شرط ایسے موقع پر لگائی ہے جب حکومت نے نیب قوانین کو تقریباً مفلوج کر دیا ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نیب دائرہ اختیار سے اب منی لانڈرنگ کو نکال ہی دیا گیا ہے، اور اسی طرح سے بظاہر آئی ایم ایف نے شہباز حکومت کو کی ابتدائی قانون سازی میں نیب قانون میں ترمیم پر اپنے تحفظات کا بھی ایک طرح سے اظہار کیا ہے، مگر آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ پاکستان میں ایک نظام ہو جو انسداد رشوت ستانی کے حوالے سے مؤثر نظام سمجھا جا سکے اور جس کو پرکھا جا سکے۔ تاہم مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے پنجاب ضمنی الیکشن کی انتخابی جلسے سے خطاب میں کہا ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کی ناک سے لکیریں کھنچوا رہا ہے، جبکہ وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ اس بار آئی ایم ایف حکومت کو تگنی کا ناچ نچا رہا ہے۔ آج آئی ایم ایف پاکستان کی امداد کے لیے ناک سے لکیریں نکلوا رہا ہے، کیونکہ عمران خان نے اس معاہدے سے روگردانی کی، معاہدہ کیا، بہت برا کیا، معاہدے سے پھر کیا، اس کی پاسداری نہیں کی، اس سے بھی برا کیا۔ اکانومی جو ہے آج جس صورتحال میں ہم پہنچے ہوئے ہیں، جو صورتحال ہمیں درپیش ہے، $1 ارب کے لیے جو ہے وہ ہم آئی ایم ایف کے جو ہے وہ ساتھ نیگوشیشن میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ ہمیں تگنی کا ناچ جو ہے وہ آئی ایم ایف جو ہے وہ نچا رہا ہے۔ یہ ہے کیفیت۔ بہرحال ڈاکٹر مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ٹریک پر ہے اور اینٹی کرپشن قوانین کی وجہ سے یا اس گفتگو کی وجہ سے آئی ایم ایف کے پروگرام کے ملتوی ہونے یا موخر ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ انہیں تسلی ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی ہوگی اور اس کے لیے حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات تسلی بخش طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں کہ آئی ایم ایف پروگرام اپنے ٹریک سے ہٹ گیا ہے۔ آج خبریں ہیں کہ پاکستان آئی ایم ایف کے مطالبے پر اینٹی کرپشن ٹاسک فورس بنانے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ مجوزہ ٹاسک فورس کے اراکین کی تعیناتی حکومت اور آئی ایم ایف کی مشاورت سے ہوگی۔ یہ ٹاسک فورس ٹیکس چوری، منی لانڈرنگ اور مشکوک اثاثوں اور مختلف ٹھیکوں میں بدعنوانی کی نشاندہی کرے گی۔ اگر کوئی مؤثر ٹاسک فورس بن جاتا ہے تو یقیناً پاکستانی عوام، پاکستانی قوم آئی ایم ایف کی مشکور ہوگی کہ اس نے اپنے پروگرام کی بحالی میں پاکستان کی انتہائی اہم ضرورت کو
پورا کیا ہے. مگر اس کی پوری تفصیلات لیتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ممتاز سینئر صحافی معاشی اور کاروباری امور جناب مہتاب حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب. یہ بتائیے گا اس کی از خود ایک بڑی غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ آئی ایم ایف پاکستان کے پرائیویٹائزیشن کے پروگرام کے حوالے سے کہتا رہا ہے, جو مانیٹری معاملات اور فسکل معاملات ہیں اس کے علاوہ پاکستان کی جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں اس کے حوالے سے کہتا رہا ہے. مگر اس سے ہٹ کے مثال کے طور پہ اینٹی کرپشن کے قوانین پاکستان میں کیا ہیں یا دوسرے قوانین کیا ہیں, اس حوالے سے آئی ایم ایف نے کبھی توجہ نہیں دی. یہ پہلی بار ہے کہ اس قسم کی بات آئی ہے, اور وہ بھی اس گفتگو کے بعد میں, یعنی شروع میں اس کا ذکر نہیں تھا. ابھی آپ نے ہی رپورٹ کیا اس کو کہ اب یہ چیز سامنے آئی ہے, میرے خیال میں شاید پچھلے چند دنوں کے اندر. دیکھیں کامران خان صاحب, تھینک یو ویری مچ. دیکھیں بنیادی طور پہ یہ جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہے, اس کا جب چھٹا ریویو کمپلیٹ ہوا تھا تو اس کی رپورٹ کے اندر باقاعدہ ایک سٹرکچرل بینچ مارک رکھا گیا تھا, اور وہ سٹرکچرل بینچ مارک یہی تھا کہ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ ایک ٹاسک فورس بنائی جائے گی جو کہ انٹرنیشنل ایکسپرٹس بھی اور کچھ پاکستان سول سوسائٹی کی ریپرزینٹیٹیوز اور اس طرح کے لوگ اس کے اندر ہائر کیے جائیں گے, جو کہ پاکستان کے پورے جو اینٹی کرپشن سے ریلیٹڈ ادارے ہیں ان کا پورا جائزہ لے گا, اور اس کے بعد ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اپنی تجاویز مرتب کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو یو این کی ریزولوشنز ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ کوئی ایسٹ ڈکلیریشن کے لیے جو ممبران پارلیمنٹ اور اس کے علاوہ کیبنٹ کے لوگ ہیں اور اس کے علاوہ بیوروکریٹس ہیں, اس کے لیے بھی ایک نظام متعارف کرایا جائے گا. اور جنوری تک جو ہے یہ ٹاسک فورس انہوں نے بنانی تھی اور اس سے اپنی رپورٹ مرتب کرنی تھی. لیکن یہ پی ٹی آئی کے دور میں جو ہے یہ اسٹرکچرل بینچ مارک جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایگری ہوا تھا چھٹے ریویو کے موقع پہ, لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. تو اب آئی ایم ایف کا جو نقطۂ نظر ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹرکچرل بینچ مارک جو ہے وہ امپلیمنٹ نہ ہو سکے اس کو وہ پرائر ایکشن کے اندر جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں. اب پرائر ایکشن یہ ہے کہ جب تک آپ اس کو کمپلیٹ نہیں کریں گے تب تک آپ کا 7واں اور 8واں ریویو کمپلیٹ نہیں ہوگا. لیکن پاکستانی اتھارٹیز کیا کہہ رہی ہیں, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کا مینڈیٹ نہیں ہے, آپ اس اسٹرکچرل بینچ مارک ہی رکھیں, ہم ٹاسک فورس بنا دیتے ہیں اور اس پروگرام کو آپ 7واں اور 8واں ریویو جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں, تو نیکسٹ ریویو سے پہلے ہم اپنی رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کر دیں گے. تو یہ ایک بون آف کنٹینشن ہے. لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے جو میری بات ہوئی ہے مہتاب حیدر صاحب, مجھے لگ رہا یہ ہے کہ آئی ایم ایف انسسٹ کر رہا ہے کہ آپ اس کو پرائر ایکشن کو کمپلیٹ کریں. جب پرائر ایکشن کمپلیٹ ہوگا تو یہ 7th اور 8th ریویو کمپلیٹ ہوگا, پھر ہم آگے بڑھیں گے. اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حکومت پاکستان اس وقت تگ و دو کر رہی ہے کہ یہ ٹاسک فورس بنائے, کیونکہ یہ ٹلنے والی بات نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کی ٹائمنگ بڑی عجیب ہے, کیونکہ پاکستان میں نیب کا ادارہ تو ختم ہی کر دیا گیا, جس طرح کا بھی ادارہ تھا اس کو پچھلے ہی چند دنوں کے اندر اس کا تو تہس نہس کر دیا گیا ہے. تو شاید یہ اس سے آئی ایم ایف کا کیس اور بہت مضبوط ہوا ہے, اور حکومت پاکستان مجبور ہے, یہ حکومت مجبور ہے کہ وہ ایک اب ٹاسک فورس بنائے اور آئی ایم ایف کی تسلی کرائے. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف اس کی ایک انٹرنیشنل ایکریڈیشن مانگتا ہے, یعنی کہ وہ چاہتا ہے کہ ایسے ماہرین ہوں جن کی بین الاقوامی ساکھ بھی ہو. جی بالکل, یہ جو اسٹرکچرل بینچ مارک تھا یہ بالکل اس کے اندر موجود ہے کہ انٹرنیشنل ایکسپرٹس اور پاکستان کی سول سوسائٹی کی ریپرزینٹیٹیوز اس کے اندر شامل ہوں. یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, اور اس کی ٹائمنگ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. اور یہ اسٹرکچرل بینچ مارک جو ہے یہ چھٹے ریویو کے موقع پہ ایگری کیا تھا حکومت پاکستان نے, تو اگر آپ اس پہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو وہ پرائر ایکشن پہ ڈیفینیٹلی انسسٹ کر رہے ہوں گے. ورنہ کیا ہوگا, اگر آپ اسٹرکچرل بینچ مارک پہ آئی ایم ایف عمل درآمد نہیں کراتا تو اس کے نتیجے میں آئی ایم ایف کو بورڈ کے پاس جا کے ایک ویور جو ہے وہ پاکستان کو لینا پڑے گا. تو اس لیے آئی ایم ایف تو ڈیفینیٹلی انسسٹ کر رہا ہے کہ آپ اس سے پہلے پرائر ایکشن سے پہلے آپ اس کو کمپلیٹ کریں, تاکہ ہم جو ہے وہ نئی جو ریویو ہے اس کو کمپلیٹ کر کے جاری کر سکیں. ایک ابھی اپنی اس گفتگو میں کہا کہ ایک انٹرنیشنل پروٹوکول ہے یونائٹڈ نیشنز کا, جس کے تحت جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں, جیسے ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں, جیسے کہ سول سرونٹس ہیں, جیسے کہ یہ بیوروکریٹس ہیں, ان کی ایسٹس کے حوالے سے, ان کے معاملات کے حوالے سے کوئی ایک انٹرنیشنل پروٹوکول ہے جو کہ دنیا کے جو اس قسم کے ممالک ہوتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں, جو کہ ایک کریڈیبل پروٹوکول سمجھا جاتا ہے.
تو وہ بھی ہم سے کہا گیا ہے کہ وہ ہم اس کو انفورس کریں یہاں پر. ویری انٹرسٹنگ. جی بالکل اس کے بارے میں بھی ہے, اور اس کے اندر اگر آپ چھٹی ریویو کے بعد جو سٹاف رپورٹ ہے اس کو پڑھیں تو اس میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ ایسٹ ڈکلیریشن سکیم لائی جائے گی جس کے تحت پاکستان میں وفاقی کابینہ, پارلیمنٹیرینز اور جتنے بیوروکریٹس ہیں ان کو اپنے جتنے بھی ایسٹس ہیں وہ سارے کے سارے ڈکلیئر کرنے پڑیں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جن ممالک کے اندر یہ کرپشن کی لعنت ہوتی ہے وہاں پہ جتنے پاورفل طبقے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے, اور اس کی یو این کی جو مینڈیٹ ہے اس کے تحت بھی ضروری ہے کہ وہ ایسی سکیم متعارف کرائی جائے اور اس کے تحت ان کے جو ایسٹس ہیں ان کو ڈکلیئر کیا جائے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی مانیٹرنگ بھی جو ہے وہ کی جائے گی. تو یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی ہی انٹرسٹنگ جو ہے وہ پاکستان کے لیے انہوں نے شرائط رکھی ہیں اور پاکستان کو یہ امپلیمنٹ کرنی پڑیں گی. اچھا, جو اس سے پہلے جو ہمارے جو لائف لانگ ہمارے اسٹرکچرل بینچ مارکس ہیں اور جو کہ آئی ایم ایف بار بار اصرار کرتا رہا ہے, پرائیویٹائزیشن اور ایس او ایز کے ہمارے جو معاملات ہیں, اس میں کیا اس پہ اتنا اسٹریس ہے جتنا پہلے ہوا کرتا تھا؟ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں آئی ایم ایف کے سامنے بھی یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل ٹرانزیشن کا ٹائم ہے, اور ایک ایسے وقت میں کہ جب حکومت اپنا ٹینیور جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے, یہ اس کا فائنینشیل ایئر جو ہے وہ کمپلیٹ ہونا ہے, تو اس دور میں ایسے ٹائم میں بڑا مشکل ہے کہ پرائیویٹائزیشن کو جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد کیا جائے. لیکن آئی ایم ایف کا اگر یہ ریویو کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ اس کے اندر دیکھیں گے کہ آئی ایم ایف اس بات پہ ضرور زور دے گا کہ جتنے بھی ایس او ایز کے لاسز ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کی جائے, اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے یا باقی جو اقدامات ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی بھی کی جائے اور ساتھ ساتھ ان کے لاسز کو کم کرنے کی بھی کوشش کی جائے. لیکن آپ یہ دیکھیں لیں کہ وہی اسٹرکچرل بینچ مارک, جی فرمائیے. میں کہہ رہا ہوں کہ جو وہی اسٹرکچرل بینچ مارک جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہے اس ٹائم, جو کہ میں سمجھتا ہوں جن کے نتیجے میں پاکستان کے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ پرابلمز ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی مانیٹری ٹائٹننگ کی بات ہو رہی ہے کہ مانیٹری ٹائٹننگ کریں. فسکل سائڈ پہ آپ نے دیکھ لیا کہ بجٹ میں ایسی چیزیں منظور کرائی گئیں کہ جس کے نتیجے میں آپ پیٹرولیم لیوی جو ہے اس کا ٹارگٹ 750 سے بڑھا کے 855 پر کر دیا گیا, اور پہلا فیز آپ نے دیکھا کہ اس کو آئی ایم ایف کے کہنے پہ امپلیمنٹ بھی کر دیا گیا ہے کہ 10 روپے جو ہے پیٹرول پہ ہے اور ڈیزل پہ 5 روپے, اور گریجولی اس کو بڑھا کے 50 روپے تک جو ہے وہ حکومت بڑھائے گی. تو یہ سارے اقدامات کرنے کے بعد اب یہ جب تک یہ اسٹرکچرل بینچ مارک سارے پورے نہیں ہوں گے تب تک جو ہے وہ آئی ایم ایف کا پروگرام کی ریوائیول مشکل ہے. آئی ایم ایف کے کہنے پہ سب کچھ کیا, مگر حکومت نے اپنے ایکسپینڈیچرز کم کرنے کے حوالے سے جو حکومتی بیوروکریسی کے ایکسپینڈیچرز ہیں, جو کہ سائز آف دی گورنمنٹ ہے, آپ دیکھیں گے اس حکومت کی کیبنٹ کا سائز دیکھیں کتنے دن کے لیے آئے ہیں, کیا سائز اس کیبنٹ کا ہو گیا ہے, وہی ڈپارٹمنٹس, پھر وہی ایس او ایس کے لاسز, یہ وہ, اس پر تو ہم نے ایک بات بھی نہیں سنی, کوئی جملہ بھی نہیں سنا کہ اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے اور ہم جیسے لوگوں کو اور آپ جیسے لوگوں کو ایک بوجھ کے تلے دبا دیا گیا. لیکن ان چیزوں کو جو حکومت کی اپنی جو ایکسپینڈیچرز ہیں اللے تللے ہیں اس کو قابو میں کرنے کا ہم نے تو گفتگو بھی نہیں سنی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کامران خان صاحب. آپ یہ دیکھیں کہ صرف یہی نہیں ہے بلکہ پارلیمنٹیرینز کے لیے 70 ارب روپے جو ہے وہ ایس ڈی جیز کی سکیمز کی بنیاد پہ رکھ دیے گئے, جن کی نہ تو کوئی مانیٹرنگ ہوتی ہے اور نہ ہی پراپر ایویلیویشن ہوتی ہے. ایک تو اس کے اندر اگر آپ نے چلانا ہی ہے تو کم از کم اس کو آپ مشروط کرتے کہ پروونسز جو ہے وہ 50% جو ہے وہ کاسٹ شیئرنگ کرتے. اور اس کے علاوہ ایک اور بات میں اس میں اضافہ کر دوں, آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایگزیکٹو الاؤنس جو ہے وہ کیبنٹ نے اپروو کیا ہے کہ جس کے تحت گریڈ 17 سے لے کے گریڈ 22 تک کے جو آفیسرز ہیں, چونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ میں کام کرنے کے لیے اتنے رضامند نہیں ہوتے, پروونسز میں ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز زیادہ ہیں, تو حکومت نے وہ بھی اپروو کیا ہے. ابھی تک اس کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں کچھ کلیریفیکیشن کرنی ہے, اور کلیریفیکیشن کے بعد وہ 150% جو بیسک پے کے اوپر ہے وہ الاؤنس بھی بیوروکریٹس کو جو ہے وہ دے دیا جائے گا, اور اس کا نوٹیفیکیشن آئندہ چند دن کے اندر وہ بھی کر دیا جائے گا. تو حکومت ایک طرف اپنے اخراجات کو کم نہیں کر رہی, لیکن دوسری طرف سیلریڈ کلاس کے اوپر جو ہے وہ بوجھ جو ہے وہ لاد دیا گیا ہے, اور جس کی سیلری بھی 50,000 روپے سے زیادہ ہے پر منتھ, اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے. بہت بہت شکریہ. مہتاب حیدر ہمارے ساتھ موجود ہے. آئی ایم ایف کی گفتگو ہو رہی ہے, اسے جاری رکھیں گے, مگر ذکر پاکستان کا نہیں ہوگا. آئی ایم ایف کے حوالے سے سری لنکا کا ذکر ہوگا, لیکن سری لنکا کی صورتحال
یقیناً پاکستان کی سری لنکا سے مختلف ہے، لیکن اگر پاکستان اپنی صورتحال کو نہیں سنبھالتا تو یہ خدا نخواستہ سری لنکا جیسی ہماری صورتحال ہو سکتی ہے، جہاں بدترین معاشی صورتحال ہے۔ آج وہاں زر مبادلہ کے ذخائر ختم ہو گئے، حکومت کے پاس پیٹرول ڈیزل خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، حکومت IMF کے دروازے پر سرنگوں ہے، کسی صورت سے چاہتی ہے کہ IMF اپنا پروگرام دے اور وہاں پہ معاشی بحالی کا وہی عمل شروع کرے جو پاکستان میں ہوا ہے۔ سری لنکا کی آپ کو تصویر دکھاتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔